प्रोग्राम आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो बंदा चाहे कि मेरा हिसाब आसान हो और मैं जल्दी से जन्नत में दाखिल हो जाऊं, तो उसको चाहिए कि जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ कर दे, और अता कर जो तुझसे रोक ले। जो इससे तोड़े या इससे जोड़े, यानी जो भाई बहन उससे दूर होना चाहे, ये उसको करीब करने की कोशिश करे। कोई रूठ जाए, ये उसको मना दे। कोई परेशान हो तो ये उसकी परेशानी को खत्म करने में मदद करे, ताकि दिल एक दूसरे के साथ मजीद नथी हो जाए। फरमाया, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़। ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रहेंगे, अगर बुरा होगा तो हम भी बुरे बनेंगे। ये तो तिजारत हुई। यानी जो तुझसे दूर होना चाहे तो उसको अपनी मोहब्बत और प्यार से करीब कर ले। दूसरा फरमाया, जो तुझ पर जुल्म करे तो अल्लाह के लिए उसको माफ कर दे। लिहाजा भाई बहनों में आपस में किसी ने मजाक कर दिया, ज्यादती कर दी, दूसरे का दिल दुखा दिया, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मुआफ करने वाले को चाहिए कि जल्दी मुआफ कर दे, ताकि अल्लाह की रहमतों से उसको हिस्सा नसीब हो। और तीसरा फरमाया, जो तुझे महरूम करे तू उसको अता कर दे। जो बंदा ये तीन काम करेगा उसका हिसाब आसान होगा और वो जन्नत में जल्दी दाखिल हो जाएगा। ये दीन इस्लाम कितना प्यारा है। शरीयत के अंदर क्या हुस्न है कि जिंदगी गुजारने के इतने बेहतरीन उसूल बता दिए गए। अब अगर पहली हदीस और दूसरी हदीस को मिलाकर देखें तो मालूम यह हुआ कि जो बंदा सिला रहमी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में उसको लंबी उम्र देंगे, दुनिया में उसको ज्यादा रिज्क अता करेंगे, और अल्लाह ताला उसको ईमान पर मौत अता करेंगे। और चौथी बात कि कयामत की रुसवाई से बचाएंगे और आसानी से उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो देखिए ये कैसा प्यारा अमल है कि जिस एक अमल के करने पर इंसान सीधा जन्नत में जाएगा। तो हमें चाहिए कि नौजवान बच्चों को ये अहादीस सुनाकर इसकी अहमियत को उजागर करें कि आपस में उन्हें मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। सामीन, सिला रहमी अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतनी पसंद है कि घर के लोग अगर गुनहगार भी होंगे तो अल्लाह उनको सिला रहमी करने की वजह से माल और औलाद की कसरत अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। इसलिए आप देखेंगे कि कितने लोग होते हैं जाहिर में नमाज का एहतमाम नहीं, रस्म रिवाज की जिंदगी है, लेकिन माल भी खूब होता है, औलाद भी खूब होती है। वजह क्या कि आपस में वो प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। इस अमल की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माल भी कसरत से दे देता है और औलाद भी कसरत से दे देता है। तो सोचिए, अगर गुनहगार बंदों को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नेमतें दे देता है, तो जो नेकोकार बनकर जिंदगी गुजारेंगे और सिला रहमी करेंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी बरकतें उनको नसीब होंगी। दूसरा जाविया माँ बाप और औलाद के दरमियान झगड़ों का है। आमतौर पर देखा गया है कि माँ बाप औलाद की तरबियत चाहते हैं, उनको रोक टोक करते हैं। नौजवान बच्चों को रोक टोक बुरी लगती। माँ ने कह दिया कि बेटी तुमने फलां के घर नहीं जाना, यकीनन इसके रोकने में कोई हिकमत होगी। अब बेटी को गुस्सा चढ़ गया, अम्मी तो पाबंदियां ही लगाती रहती, बाजी को जाने देती, मुझे क्यों नहीं जाने देती। माँ ने कहा कि बेटी तुम दुपट्टे का ख्याल नहीं रखती, क्या मुसीबत है, अम्मी घर में भी आराम से नहीं रहने देती। तो बच्ची यूं कहे कि हाँ अम्मी ये अच्छी आदत है, मुझे अपनानी चाहिए। उसको पाबंदियां नजर आती। जब नफ्स के अंदर अनानियत होती है तो इस्लाह की हर बात बंदे को बुरी लगती है, जो समझाए वही दुश्मन नजर आता है। दस्तरखान पर बैठे हुए माँ ने कह दिया कि बेटी फलां चीज कम है, जरा जाकर ले आओ। अब क्या होता है, हर वक्त मुझे ही काम कहा जाता है, मुझे सुकून से अम्मी खाना भी नहीं खाने देती। तो नौजवानों की ये सोच भी अजीब होती। असल में माँ बाप बच्चों के मोहसिन होते हैं, वो उनको अच्छी बातों पर रोक टोक कर रहे होते हैं,
مگر یہ اس بات کو سمجھتے نہیں، لہذا روک ٹوک سے دل کا تنگ ہونا یہ انتہائی بری بات ہے، اور روک ٹوک کو اپنے لیے بہتر سمجھنا چاہیے۔ نوجوان بچے یہ سمجھیں کہ شکر ہے ہمارے قریب کوئی تو ایسا ہے جو ہمیں غلطی ہونے سے پہلے اس سے بچا لیتا ہے۔ ہر بندے کو تجربات کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی کے نفع و نقصان کے تجربے ہر کسی کو کرنے پڑے تو مصیبتوں سے گزرنا پڑ جائے، ذلتیں اٹھانی پڑ جائیں، پریشانیاں سر پر کھڑی رہیں، اس لیے ہر ایک کو نفع و نقصان کے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوتے، زندگی کے جو تجربے وہ کر چکے ہیں، اولاد کو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائے، ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھے۔ اس لیے ماں باپ کی بات کو سننا اچھی عادت ہے، اور ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دینا انتہائی بری بات ہے۔ نوجوان بچوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر بچے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ہر مشورے میں شامل کیا جائے، کیونکہ ٹین ایجر ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے مشورے میں ہماری بات ہی نہیں سنتے، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، یا چھوٹا کہتا ہے کہ بڑے بھائی سے تو پوچھ لیتے ہیں، مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس عمر میں بچہ چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، مانی جائے۔ اب اگر بات مان لو تو بچے کے اندر احساس برتری آ جاتا ہے، وہ سمجھے گا کہ بس میری ہی بات مانی جاتی ہے، میں دوسروں سے سینئر ہوں، اور اگر نہ مانی جائے تو اس میں احساس کمتری آ جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بہت ہی عجیب ہیں۔ اب یہاں تحمل مزاجی کام آتی ہے۔ ماں باپ عقل مندی کے ساتھ بچے کو ڈیل کریں، نہ اس میں احساس برتری پیدا ہونے دے اور نہ اس میں احساس کمتری پیدا ہونے دے، کیونکہ عمر ایسی ہے کہ فوراً غصہ آ جاتا ہے، اور نوجوان بچوں کو جب غصہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی سیلاب آ گیا ہے، اسی وقت جدا ہونے کی باتیں کرتے ہیں، گھر سے نکل جانے کی بات کرتے ہیں، بس مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ ان کا غصہ اس وقت ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اب نوجوان بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا؟ جواب ملے گا ماں باپ نے۔ بھائی ماں باپ کے ساتھ بڑے بہن بھائیوں کا بھی تو حصہ ہے، انہوں نے بھی تو ماں باپ کا ساتھ دیا۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی بہن ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ مورل سپورٹ دیتے ہیں، خالہ پھوپھی اور اس قسم کے جو بھی رشتے ہوتے ہیں ان کی مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ بچے خود بخود تو پل کر جوان نہیں ہو جاتے، ان کے بڑے اور جوان ہونے میں قریب کے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹے تھے اور ہر کام میں دوسروں کے محتاج تھے تو آخر کسی نے تو تمہارا خیال رکھا۔ تمہاری ماں راتوں کو جاگتی تھی، اس نے بچپن میں ولادت کے بعد کئی راتیں جاگ کر گزاری، کہ سال 2 سال تک بچے عام طور پر راتوں کو جاگتے ہیں، روتے ہیں، ماں تھکی ہوئی بھی ہو تو اس کو بچے کی خاطر جاگنا پڑتا ہے۔ اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی تو ہم نے عجیب عادت دیکھی، اللہ کے فضل سے پورا دن وہ سوتے ہیں، اور جب رات ماں باپ کے سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ جاگتے ہیں۔ تو ماں باپ نے بھی آخر جاگ کے زندگی کی راتیں گزاری، پہلے بچے کو کھلایا، بعد میں ماں نے کھایا، پہلے بچے کو پلایا، بعد میں ماں نے پیا، پہلے بچے کو سلایا اور پھر بعد میں ماں جا کر سوئی۔ کتنی اس کی قربانی تھی، تو آخر اس قربانی کا کوئی ریٹرن تو ہونا چاہیے تھا۔ کیا اتنا بھی اس ماں کا حق نہیں کہ وہ نوجوان بچے کو کوئی بات سمجھائے تو یہ اس کی بات کو تسلی سے سن لے؟ آئیے دیکھیے شریعت نے کیا کہا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پوچھا کس کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو اس حدیث سے یہ مطلب نکلا کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، مگر ماں کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے۔
اس لیے کہ ماں نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہوتی ہے۔ 1 سال تو اس نے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال اس نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے۔ ہر وقت بچے ہی میں مصروف ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کی خادمہ، کوئی ڈیوٹی تھوڑی ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے میں بچے کو اٹینڈ کروں گی اور پھر ڈیوٹی ختم۔ نہیں، ماں باپ کے تو 24 گھنٹے اس کے لیے وقف ہوتے ہیں، بلکہ پہلے وقتوں میں بچے رات کو سردی کے موسم میں سو ہوئے اپنے بستر پر پیشاب کر دیا کرتے تھے، تو ہم نے ایسی مثالیں بھی سنی ہیں کہ ماں بچے کو خشک بستر پر لٹا دیتی تھی اور گیلے بستر پر خود لیٹ جایا کرتی تھی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شب قدر میں بڑے بڑے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے شب قدر میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمایا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنی ماں سے دعا کروا لو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری ماں تو فوت ہو چکی۔ پوچھا، تمہاری خالہ ہے؟ تو اس نے کہا، جی وہ زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ خالہ سے دعا کروا لو، اللہ تمہارے بڑے گناہ کو بخش دے گا۔ سوچیے، جب کبیرہ گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کے ہاتھ اٹھنے پر معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ماں کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے جو شخص اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے اس کی آنے والی اولاد کل اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی۔ یہ ہے عدلے کا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، کل جب ان کی شادیاں ہوں گی اور وہ خود ماں باپ بنیں گے، اللہ ان کو بھی فرما بردار اولاد عطا فرمائیں گے۔ کیا مزے کی بات ہے۔ تو اس لیے نوجوان بچے اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ خدمت کر کے اپنے ماں باپ کو راضی کریں تاکہ ان کی اولاد ان کو راضی کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو بندے کو چاہیے کہ جو ماں باپ کے تعلق والے تھے انسان ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین،